بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں سمیع ابراہیم ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب اور فیس بک چینل۔ یہ بات تو تقریباً اب آج طے ہو گئی ہے کہ امریکہ کی پاکستان کے الیکشنز میں بہت دلچسپی ہے، اور جو ان کے سفیر صاحب ہیں جس طریقے سے وہ ملاقاتیں کر رہے ہیں، اس کو اگر ہم ایک مینیپولیشن کہیں تو یہ غلط نہیں ہوگا۔ آپ ایک سیریز ہے ان کی، وہ دیکھ لیں جس میں انہوں نے ملاقاتیں کی ہیں، میں آپ کو وہ بیان کروں گا۔ پھر یہ جو ریڈ آؤٹ ہیں دونوں، یعنی جو ایک تو یو ایس ایمبیسی نے لکھا ہے اعلامیہ، اور ایک پاکستان مسلم لیگ نے جاری کیا ہے۔ سوشل میڈیا پر اس پر بڑی بات ہو رہی ہے، لیکن دو تین چیزیں بڑی اہم ہیں، یہ آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ایک تو یہ کہ امریکی پاکستان کو سمجھتے کیا ہیں، اس میں کون سے وہ ورڈز یوز کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جو انگیجمنٹس ہیں ان کی امبیسڈر صاحب کی ود اے براڈ رینج آف پاکستانی پولیٹیکل ایکٹرز۔ اب یہ ایسا ہے ان کے نزدیک جیسے یہ کوئی ایک ڈرامہ ہے، اور ایکٹر آپ کو پتہ ہے اداکار، بہت سارے لوگ جو اس وقت سفیر صاحب اور یو ایس ایمبیسی کی سپورٹ میں بول رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں جی کہ یہ ایک ایکسپریشن ہے جو انگریزی زبان میں استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ بات بھی درست ہے، لیکن خاص طور پر پاکستانی سیاستدانوں سے جو میل ملاقاتیں ہیں، اس میں اس کے آؤٹ سیٹ پہ یہ قرار دینا کہ پولیٹیکل ایکٹرز، زرداری صاحب نے بھی کہا تھا کہ ہمیں پتہ ہے سیاسی اداکار کون ہیں، اور صحافتی اداکاروں کا بھی ذکر ہوتا رہا ہے۔ تو اب آپ یہ سمجھ لیں کہ جو یہاں پر لوگ مختلف سیاسی جماعتوں کو ریپرزینٹ کرتے ہیں، امریکی سفیر یا امریکی ایمبیسی کی نظر میں وہ اداکار ہیں، یعنی وہ ریئل کریکٹرز نہیں ہیں، وہ کوئی ریئل جو رول وہ ادا کر رہے ہیں وہ ریئل نہیں ہے، وہ ایک اداکاری کا رول ہے۔ مثلاً اگر وہ کہتا ہے کہ میں عوام کا نمائندہ ہوں، عوام کے لیے ہوں، تو وہ ایسا نہیں ہے، وہ کسی اور ہی کا نمائندہ ہے اور کسی اور کے لیے کام کر رہا ہے۔ ایک تو سب سے پہلے جو ان کی جو پریس ریلیز ہے اس میں آپ یہ دیکھ لیں کہ ایکٹرز استعمال کیا گیا۔ دوسرا آپ یہ دیکھ لیں ٹائم لائن کہ وہ مل کن لوگوں سے رہے ہیں، اور پچھلے 2 مہینے کی ٹائم لائن آپ نکال کے دیکھ لیں کہ وہ کس طرح ان کی ملاقاتیں ہوئیں۔ کیا کام ہے امریکی سفیر کا پاکستان کے الیکشن کمشنر سے ملاقات کا؟ الیکشن کمشنر کے پاس سفیر امریکہ کا اس سے ملنے کا ٹائم ہے، صدر پاکستان سے ملنے کا ٹائم نہیں ہے، اور صدر پاکستان سے وہ ملاقات کے لیے تب جاتے ہیں جب سپریم کورٹ آف پاکستان آرڈر کر دیتی ہے، ادروائز وہ وہاں پر جانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ وہاں سے یہ سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ اس کے بعد آپ یہ دیکھیں کہ کس طرح کے لوگوں سے انہوں نے ملاقاتیں کی ہیں۔ سب سے بڑی سیاسی جماعت تحریک انصاف ہے، اس سے وہ نہیں ملے۔ وہ کہاں سے کن سے ملے ہیں، اپنے اس اعلامیے میں بھی انہوں نے بتا دیا ہے کہ ہم ملے ہیں نواز شریف سے، جہانگیر ترین سے، اور وہاں پر ملتان میں جناب یوسف رضا گیلانی سے، یعنی یہ پیپلز پارٹی، تحریک استحکام پاکستان اور پاکستان مسلم لیگ نواز، یہ فوکس ہے۔ اب اس میں امریکہ کا سفیر جو ہے نواز شریف ابھی تک سزا یافتہ ہیں، الیکشن لڑنے کے اہل نہیں ہیں، لیکن سفیر صاحب ان کے گھر جا کے مل رہے ہیں۔ جہانگیر ترین صاحب پوری عمر کے لیے نااہل ہیں پاکستان کے آئین کے تحت، کیونکہ ان پر وہ صادق اور امین نہیں ہیں۔ جن لوگوں سے ملاقات کرنے کے لیے امریکی سفیر جا رہے ہیں، وہ پاکستان کی عدالتوں نے انہیں کرپٹ اور بے ایمان قرار دیا ہے۔ امریکہ کہتا ہے ہم نے کبھی دہشت گردوں سے مذاکرات نہیں کیے، امریکہ کہتا ہے کہ ہمارا جو ٹالرنس ہے کرپشن کے لیے وہ 0 ہے۔ اگر یہ بات درست ہے تو امریکی سفیر کم از کم انتظار کر لیتے 2-3 دن، کم از کم 21-22 کو اگر عامر فاروق صاحب، جو کہ ہمیشہ ماضی میں جس طرح کرتے رہے ہیں چیف جسٹس صاحب، وہ ایک ریلیف جیسے دیا، ابھی بھی جو ان کے اوپر سے ایک سزا تھی اس کو ہٹا دیتے تو اس کے بعد مل لیتے اسپیکر، یہ جو امریکن سفیر ہیں، لیکن انہوں نے کوئی انتظار نہیں کیا۔ اتنی منمانی ہے ان کی۔ یہ ہم ایک غلام ریاست ہیں، ایکچولی یہ بات طے ہو گئی ہے کہ ہم ایک غلام ریاست ہیں، اور اسی غلامی کو توڑنے کے لیے عمران خان صاحب نے کہا تھا ایبسلیوٹلی ناٹ، اور وہ اسی غلامی کو توڑنا چاہتے تھے، لیکن پاکستان کے اندر حکومت مسلط کر دی گئی انہی طاقتوں کی مدد سے، جو اس وقت تحریک انصاف کے چیئرمین کو سزائے موت یا سزائے عمر قید کی کہانی سنا رہے ہیں، اور عامر فاروق صاحب نے اپنے فیصلے میں لکھ دیا ہے کہ یہ سزائے موت ہوگی یا عمر قید ہوگی، اور اتنی بڑی قید یا سزا جس کو ہونے والی ہو اس کو ضمانت نہیں دی جا سکتی۔ ورکرز کو جس طریقے سے ڈیل کیا جا رہا ہے، اور پھر اس میں اب اس وقت جو ایک خاص طور پر ماحول ایک پیدا کرنے کی کوشش کی گئی ہے، یہ جو ملاقاتیں ہیں امریکی سفیر کی اور برطانیہ کے جو کونسل جنرل ہیں، یعنی جو ان کے ہائی کمشنر ہیں
پاکستان میں ان کی آصف زرداری سے جو ملاقاتیں ہیں، یہ بنیادی طور پر اس تاثر کو قائم کرنے کے لیے ہیں کہ آنے والے وقتوں میں یہ وہ لوگ ہیں جن کو ہماری حمایت حاصل ہوگی، تو آپ انہی سے بات چیت کریں، انہی سے آپ ملاقات کریں۔ پاکستان میں تو جو طاقت کے مراکز ہیں وہاں پر تو الیکشن کمیشن ہو یا سیکریٹریٹ ہو، کچھ بھی ہو، وہاں پر تو یہ چھائے ہوئے ہیں یہ لوگ، اور بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ اب نون لیگی جو ہیں وہ اس بات سے بڑے خوش ہوتے ہیں کہ اگر ان کی خبریں آتی ہیں طاقتور لوگوں کے ساتھ کہ ان کا ملاپ ہے، امریکہ کے ساتھ ملاپ ہے، یورپ کے ساتھ ملاپ ہے، تو وہ اس پہ بڑے خوش ہوتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جناب یہ بہت بڑی یہ ایک ان کے لیے بہتر بات ہے، اس لیے کہ بہت سارے لوگ اس کی وجہ سے ان کے ساتھ آ کے ملیں گے۔ آج ایک طرف امریکی سفیر ملتے ہیں نواز شریف سے، اور دوسری طرف رانا ثناء اللہ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہم سمپل اکثریت سے حکومت بنائیں گے۔ اور وہاں پر نواز شریف صاحب کا میں نے پہلے آپ کو عرض کیا، انہوں نے مدعا یہ اٹھایا کہ ہمیں پنجاب کی حکومت بھی دی جائے، ہمیں زیادہ سے زیادہ جتنی تعداد میں ہمارے پاس سیٹس آئیں گی ہم اتنا آپ کو بہتر سرو کر سکیں گے۔ لیکن آج الیکشن کے نتائج رانا ثناء اللہ نے بتا دیا ہے کہ 120 سے 125 کے بیچ جو نشستیں ہیں وہ پاکستان مسلم لیگ نواز کی ہوں گی، اور ہم سادہ اکثریت سے حکومت بنائیں گے۔ دوسری جانب آصف علی زرداری بظاہر جو اس وقت کوشش ہے وہ یہی ہے کہ نظر یہ آئے کہ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف جو بات ہو رہی ہے وہ زرداری صاحب کر رہے ہیں، نواز شریف صاحب بھی کہیں بیچ میں کچھ اس طرح کا تاثر دیتے ہوئے نظر آتے ہیں تاکہ عمران خان کا ووٹ ہم توڑ سکیں۔ لیکن انہوں نے استحکام پاکستان سے امریکی سفیر نے ملاقاتیں کی، برطانیہ کے لوگ بھی ملاقاتیں کر رہے ہیں۔ استحکام پاکستان، پیپلز پارٹی اگر نہیں ملاقاتیں ہو رہی تو صرف اور صرف پی ٹی آئی، عمران خان۔ خبر پھیلائی گئی ایک دو دن پہلے، میں نے کہا تھا آپ سے کہ آپ دیکھ لیجئے گا، خبر پھیلائی گئی کہ جی آئی ایم ایف کے نمائندے، یورپین یونین کے نمائندے اور کچھ لوگ جیل میں مل رہے ہیں عمران خان سے، اور کوئی ایسا چکر نہیں ہے، یہ صرف عمران خان کی شہرت کو نقصان پہنچانے کی یہ بات کی جا رہی تھی۔ تو یہ دونوں کے جو پریس ریلیز ہیں یہ آپ کے سامنے ہیں۔ اس میں وہ نون لیگ والے کہہ رہے ہیں کہ تمام مطلب پاکستان اور امریکہ کے درمیان تعلقات پر بڑا زور دیا گیا، تمام رہنما اس بات پر متفق ہیں، اور الیکشنز کی تیاری کے حوالے سے بات کی گئی۔ امریکی سفیر سے نواز شریف صاحب الیکشن کی تیاری کی آپ کیا بات کریں گے، سوائے اس کے کہ آپ یہ کہیں کہ ہمیں اتنی نشستیں دلوا دیں، ہمارا اتنا اعلان کروا دیں الیکشن والے دن سیٹوں کا، ہمیں اتنی زیادہ مزید سیٹیں مل جائیں۔ یہ نون لیگ کے اعلامیہ میں لکھا ہوا ہے، اور جو امریکن ایمبیسی جو ہے وہ یہ کہہ رہی ہے کہ پولیٹیکل ایکٹرز کے ساتھ میٹنگ ہو رہی ہیں، اس میں تحریک استحکام، پیپلز پارٹی اور نون لیگ، اور اس میں جو ساری فری فیئر الیکشنز کی جو اہمیت ہے اور اس کا جو انعقاد ہے اس پر بات ہو رہی ہے۔ امریکی سفیر کا کیا تعلق ہے کہ وہ پاکستان میں الیکشنز کے حوالے سے ان لوگوں سے، اور وہ لوگ جو سزا یافتہ ہیں، جو مجرم ہیں پاکستان کی عدالتوں میں، ان کو مسلط کرنے کی پاکستان میں کوشش کی جا رہی ہے، اور جو حقیقی قیادت ہے پاکستان کی اس کو جیلوں میں بند کر دیا گیا۔ آج سینکڑوں ورکر جو ہے پی ٹی آئی کے پولیٹیکل ورکرز وہ جیلوں میں ہیں، اور اگر پورے پاکستان کی میں تعداد شامل کر لوں، صرف پنجاب کی نہیں، تو یہ ہزاروں میں ہے۔ آج بھی ختیجہ شاہ کے شوہر نے پٹیشن دائر کی ہے کہ اللیگل ہے ڈیٹینشن ان کی ایم پی او کے تحت، خواتین تک کو نہیں چھوڑا جا رہا، اور امریکہ جو ہے وہ پاکستان کے اب الیکشن کے جو معاملات ہیں وہ طے کر رہا ہے، وہ بات چیت کر رہا ہے، امریکی سفیر دندناتے پھر رہے ہیں، کوئی پاکستان میں روکنے والا نہیں ہے۔ یہی وہ غلامی ہے جس کو عمران خان ختم کرنا چاہتے تھے، اور آج بھی اسی لیے جیل میں ہیں کہ وہ اس کو ختم کرنا چاہتے ہیں، اور پی ٹی آئی کا جو ورکر ہے وہ بھی اسی لیے ان کے ساتھ ہے، پاکستان کی عوام بھی اسی لیے ان کے ساتھ ہے کہ وہ جو انہوں نے بات کہی تھی ایبسلیوٹلی ناٹ، اس کو نہیں بھولے، اور باقی جو بھی ان کے بارے میں بات کی جا رہی ہے کہ وہ ایسے تھے، ایسے ہیں، کسی چیز پہ آپ جا کے باہر سڑک پہ لوگوں سے بات کریں، لوگوں کو اس پر اعتبار نہیں ہے۔ اجازت دیجیے، اگلی ویڈیو تک انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ اللہ نگہبان۔